قیمتی لمحے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سب کا بھائی اظہر خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے قیمتی لمحے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ ہے شیخ کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ قبرستان کی جو ہے نا انڈیا میں یا دوسری جگہوں پر کمی کیوں پیش آ رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم کو وضاحت کریں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے، ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں قبروں کی ضرورت کیوں زیادہ پڑ رہی ہے؟ دراصل اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسی لیے اسلام میں قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا گیا۔ جب انسان قبروں کو پختہ بنا لے گا تو اس کے بعد وہ پختہ قبریں جب تک مسمار نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، کوئی دوسرا وہاں پر دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا گیا، یعنی معلوم ہوا کہ ایک ہی قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دفن کیا تو اس کا پورا جسم ختم ہونے کے بعد دوسرے کو دفن کرنا ہے۔ اب مختلف ملک کے کلائمیٹ، آب و ہوا کے حساب سے وہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ گرم ملک میں باڈی جو ہے ختم ہو جائے گی، یا بعض لوگ جو ہے مردے کو دفن کرنے وقت کچھ کیمیکل وغیرہ جو ہے کفن میں رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جسم جلد از جلد جو ہے مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ایسی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے قبروں کو پختہ نہیں بنانا ہے۔ قبروں کو پختہ نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی انسان وہاں پر اپنے مردے کو لے جا کر دفن کر سکتا ہے۔ یعنی اس کی قلت اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ لوگ اپنی قبروں کو پرماننٹ کر لیے ہیں۔ ایک جگہ ہماری پرماننٹ ہو چکی ہے، اس کے اوپر تختی لگا دی جائے اور اس کو پکی بنا دی جائے، تو اس کے بعد کوئی اس میں تدفین کسی کو دفن نہیں کیا جا رہا۔ اس وجہ سے نئی جگہ کی جو ہے ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ ایک ہی قبر میں زیادہ لوگوں کو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک مدت کے بعد جب تک کہ باڈی ڈیکمپوز ہو جائے تو سائنٹیفکلی جو ہے لوگ چیک کر لیں کہ کتنی مدت تک جو ہے باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایک قبر میں ایک سے زائد لوگوں کو تدفین کیا جا سکتا ہے۔ دراصل معاملہ یہی ہے کہ اب جو ہے قبرستان کو بھی کمرشلائز کیا جا چکا ہے۔ بعض جگہیں فکس ہوتی ہیں، متعین ہوتی ہیں قبرستان کے ٹرسٹیوں کے لیے، وہاں پر دفن کرنے کے بعد آپ کسی کو نہیں دفن کر سکتے ہیں، نہ ان کے رشتہ دار کو نہ عام آدمی کو۔ کچھ قبریں 6 ماہ کے لیے بکتی ہیں، کچھ جو ہے 6 سال کے لیے۔ یہ صورتحال ہے کہ لوگ قبروں کو باقاعدہ خریدتے ہیں اور اس پر جو ہے 1 سال فکس ہوتا ہے کہ اتنے سال کے لیے جگہ خریدی گئی ہے، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس زمین کا مالک کوئی نہیں ہے۔ انسان کو دفن کیا گیا، اس کی باڈی ختم ہو گئی تو کسی دوسرے کو دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنے زیادہ مدت کے لیے وہ قبر کو خرید لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج کل بلیک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے کہ قبروں کو زیادہ سے زیادہ پیسوں میں بیچا جاتا ہے۔ لوگ جو ہے جو غریب مسلمان ہیں وہ شہر کے اچھے علاقے میں اسے دفن نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں کا قبرستان کافی مہنگا ہے، اس لیے لوگ اپنے علاقے سے لے کر دوسرے علاقے جاتے ہیں جہاں پر قبروں کے دام سستے ہیں۔ حالانکہ قبروں کی زمین کو خرید و فروخت کرنا میرے حساب سے شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ وہ زمینیں جو ٹرسٹ کی زمین ہوتی ہے، اوقاف کی زمینیں ہوتی ہیں، تو ایسی زمینوں کو بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے۔ ہر شہر میں لوگوں کو جو ہے دفن کرنے کے لیے زمین نہیں ملتی ہے۔ آبادی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، شہر پہ شہر آباد ہوتے جا رہے ہیں، اور جب شہر آباد ہوتے ہیں تو وہاں پر قبرستان کے لیے کوئی زمین الاٹ نہیں کی جاتی ہے۔ پھر ہم جو ہے بلدیہ کے پاس جاتے ہیں، اپنے ایم ایل ایز کے پاس جاتے ہیں، کارپوریٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے ہم یہ بار بار اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قبرستان کی زمین جو مہیا کرائی جائے۔ وہ بیچارے زمین مہیا کرتے ہیں، لیکن وہ 1 ہی 2 سال میں جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ تنگ کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ زمین مافیا اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ زمینیں باقاعدہ بیچی جاتی ہے۔ یہ صورتحال صرف شہر حیدرآباد کی نہیں بلکہ سارے شہروں کا حال یہی ہے، قبرستان کی زمین بیچی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اسلام کو صحیح انداز سے فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے کہ پکی قبر نہ بنائیں۔ پکی قبر بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس زمین کو خریدا ہے، ورنہ آپ اس پر جو ہے عمارت نہیں بنا سکتے تھے۔ دیکھیے، اس کے اندر 2 چیزیں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر قبر کو خرید رہے ہیں تو آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ یہی شہر میں مرنے والے ہیں یا اسی جگہ پر مرنے والے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی موت کوئی دوسری جگہ پر بھی ہو جائے، تو آپ پہلے سے ہی ایڈوانس میں اس چیز کی بکنگ نہیں کر سکتے، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا ہوں تو۔ نہیں، اصل میں مرنے کے بعد جو اس کے رشتہ دار زمین خریدتے ہیں۔ نہیں، اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ممبئی میں بعض علاقے جسے اوٹا کہا جاتا ہے، یہ اوٹا جو فلاں خاندان کے لیے فکس ہے،
اب اس کے خاندان میں 60 سال کے بعد مرے گا تبھی دفن ہوگا، ورنہ زمین خالی پڑی رہتی ہے، اب باقاعدہ اس کا ماہانہ کرایہ دیتے ہیں۔ جی جی، یہ صورتحال بھی لوگ پہلے سے زمین جو ہے کیسا ہی ہے؟ خرید لیتے ہیں، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح آپ لوگوں کو حرج میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ مکہ مدینہ میں خاص طور سے دیکھا ہوں دکانوں پر لوگ جو ہے کفن خریدتے ہیں آ کر، اس کفن خرید کر کفن کو زمزم کے پانی میں بھگو کر واپس لے جاتے ہیں، تاکہ مطلب جبھی بھی ان کی موت ہو تو یہ کفن ان کو پہنایا جائے زمزم کے پانی میں ڈبا ہوا، اور جو ہے کعبے کے اوپر جو ہے نا اس کو گھسا جاتا ہے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو۔ تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ اگر کہا جائے کہ ایک طرح کی جو ہے بیوقوفی کہا جائے، بیوقوفی کا لفظ بھی جو ہے میرے خیال سے بہت ہلکا ہے۔ انسان کو اس کے اعمال کام آتے ہیں، زمزم کا پانی پی کر کوئی مر جائے یا اس کی وفات جو ہے کعبے کے پردے کو پکڑے ہوئے اس کی وفات ہو جائے تو یہ اس کے لیے جنت کا ضامن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے مسجد نبوی میں سجدہ کرتے ہوئے مر جائے تو اس کو جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ انسان کے اچھے اعمال اور برے اعمال اسے کام آتے ہیں، اچھے اعمال ہے تو جنت کا ضامن ہے، برے اعمال ہے تو جہنم میں جائے گا۔ کوئی شخص یہ تصور کر لے کہ وہ کعبے سے کفن خرید کر لایا ہے، زمزم کے پانی میں اسے بھگایا ہے، بھگانے کے بعد جو ہے اسے سکھا کر گھر پر لایا، اور اس نے پوری زندگی جو ہے حج کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھی اور جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کے بعد پھر حج نہیں کیا اور جو ہے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا ہے، اور وہ یہ سوچ لے کہ اس زمزم کے پانی سے جو مکس کر کے جو کفن لایا اس کی وجہ سے اسے جنت نصیب ہوگی، تو اس کی خام خیالی۔ انسان کو اس کا عمل جو ہے کام آتا ہے۔ اس لیے حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 ذریعوں سے اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو انسان کے عمل کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے جو ہے خرافات کرنے کی وجہ سے کہ کعبے کے کپڑے کو بعض لوگ کاٹ لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے سرہانے رکھ دیا جائے، یا میرے مرنے کے بعد جو ہے اتنا قرآن ختم کیا جائے، انسان کے اپنے اعمال کام آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر ہماری وفات ہو گئی تو جو ہے ہمیں جنت نصیب ہوگی، رمضان میں وفات ہوئی تو جنت نصیب ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے خام خیالی ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان نے اپنے نفس کو گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے بنا لیا ہے۔ لیکن پھر بولا جاتا ہے نا شیخ کہ اگر رمضان میں تو دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جمعے کے دن قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی برکت کی وجہ سے اسے کچھ مدت کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اگر کوئی بے نمازی شخص جس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی ہو، رمضان میں روزہ نہ رکھا ہو، اور رمضان کے مہینے میں اگر مر جائے تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ایک شخص جو پوری زندگی اللہ اور اللہ والا بن کر رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی کرتا ہے، اور رمضان میں شوال میں مر گیا، اور ایک شخص جو جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور رمضان میں لیلۃ القدر میں اس کی وفات ہوگی، تو کیا دونوں میں کیا ڈفرینس ہوگا، کیا فرق ہوگا؟ ایک جنرل جو بنیادی اصول ہیں قرآن اور حدیث کو اس کے سامنے رکھ کر ایک عام انسان سے آپ سوال کریں گے تو ظاہر سی بات وہی جواب دے گا کہ وہ شخص جو شوال میں مرا ہے اور اچھے اعمال کیا وہ جنتی ہوگا، اور وہ برا شخص جو رمضان میں مرا ہے وہ جہنمی ہوگا۔ صرف جو احادیث میں جمعہ اور جو ہے رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی گئی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہینوں کی برکت کی وجہ سے اسے تھوڑی سی مہلت اور تھوڑی سی ڈھیل دے گا۔ شیخ اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہیں پر مرتا ہے کیا ضروری ہے وہ وہی شہر میں یا وہی جگہ پہ دفنایا جائے؟ دوسرا محلہ بھی بدلا جا سکتا ہے، دوسرا شہر، دوسری کنٹری بھی بدلی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی یہاں پر مرتا ہے، فار ایگزامپل اگر حیدرآباد میں کوئی مرتا ہے، اگر وہ رہائشی ہے کوئی دوسری جگہ کا، فار ایگزامپل ممبئی کا، تو کیا اس کی باڈی کو ممبئی بھیج کر تدفین کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر حیدرآباد کے ہی کوئی علاقے میں رہتا ہو دوسرے علاقے میں اس کو تدفین کیا جا سکتا ہے، یا جہاں پر مرتا ہے وہیں کرنا ضروری ہے؟ دراصل صحیح تو یہ ہے کہ انسان جہاں مرے وہیں اسے دفن کر دیا جائے۔ اس لیے انبیاء سب سے افضل ترین انسان ہیں، اور انبیاء کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری جان جہاں نکلے وہیں دفن کیا جائے۔ اس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا۔ جس شہر میں انسان کی وفات اسی شہر میں دفن کرنا زیادہ صحیح ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کی قبر کو وہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دفنانے کے بعد بھی اس کی باڈی کو نہیں، دفنانے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد۔ جی، مرنے کے بعد جیسے آج کل جو ہے کوئی جو ہے خلیجی ممالک میں کسی کو وفات ہوتی ہے اور اس کے رشتہ دار مطالبہ کرتے ہیں ان کی باڈی کو بھیجا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جس شہر میں وفات پائے اسی شہر میں اس کی تدفین ہو۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اپنا وقت دینے کے لیے قیمتی لمحوں پر اور آپ کے قیمتی لمحوں کا ہم
تہہ دل سے شکر گزار ہیں. جزاک اللہ خیر. تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنے بہترین طریقے سے شیخ نے اس ٹاپک پر وضاحت کی. امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں